عنوان کو زیادہ بیان کیا جائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سود کی تباہ کاریاں۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کو سبق کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے مجمع میں ہر نوجوان، ہر بزرگ آج اپنی کمائی کے حوالے سے دیکھے گا، قرآن و سنت کو سماعت کر کے کہ آیا جس طریقے سے میں روزی کما رہا ہوں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر حلال ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے کاروبار، ہماری روزی حرام ہو تو پھر مجھے اور آپ کو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ انتہائی تھوڑا وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، ان قریب وقت آنے والا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ شب و روز گزر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سانس جو ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ ان قریب وقت آ رہا ہے جن گھڑیوں میں میں اور آپ زندہ نہیں ہوں گے، لوگ مجھے اور آپ کو قبرستان کے حوالے کر آئیں گے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اس طرح کے عنوانات سماعت کر کے کم از کم میں اور آپ اپنے پیٹ میں جانے والا ہر لقمہ ہمیں اس پہ پوری نظر رکھنی چاہیے، کیا یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ابتداء ہی ایک بات سماعت کر لیں، جس کی روزی حرام ہوتی ہے اللہ اس کے سجدے کبھی قبول نہیں کرتا، چاہے وہ آنسو بہا کے بھی سجدے کرے، اللہ کبھی بھی اس کے سجدے قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پہ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا سفر گاڑیوں کا ہے اور سفر کے آثار ہمارے چہروں پہ بالکل نظر نہیں آتے، لیکن جس دور میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس دور میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اور ایک لمبا سفر کرنے والا انسان پہچانا جاتا تھا کہ کہیں سے دور سے آیا ہے اور لمبا سفر کر کے آیا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، چہرے پہ گرد و غبار جو پڑے ہوئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسافر ہے اور لمبا مسافر ہے۔ حضور علیہ السلام نے بات ختم کر دی، فرمایا ایک طرف یہ ہے کہ اللہ مسافر کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا، اور اگر وہی مسافر اللہ کے گھر میں بھی چلا جائے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں دعا کرنے کے لیے، اگر اس کی روزی حرام کی ہے، آواز آتی ہے میرے بندے تیرا پینا حرام کا ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پہننا حرام کا ہے، بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں۔ اور آج لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، جس نے عمرہ کر لیا وہ بھی اپنی نمائش کرتا ہے، جس نے حج کر لیا وہ بھی اپنی نمائش کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے اس طرف توجہ نہیں دلاتا کہ بھائی تو نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، آخر تیری کمائی کس طرح کی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو جملہ مشہور ہے نا کہ جس کو سزا آتی ہے وہی جاتا ہے، آپ دھیان سے جملے بولا کریں، لوگ جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہی جاتا ہے، یہ سارے وہ جملے ہیں جن کا قرآن و سنت سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکے کی گوان رہنے والے لوگ تھے، کفار تھے، نو مسلم تھے، وہ تو سارا دن طواف کرتے رہتے تھے، اور ایسے لوگ بھی آتے تھے جن کا ایک لقمہ بھی حلال کا نہیں تھا،
تجربے کے ساتھ بات کرے، لیکن تجربے سارے، عقلیں ساری، میری اور آپ کی ساری سوچیں پیچھے ہیں، کائنات کے محبوب علیہ السلام کا فرمان پہلے ہے۔ حضور نے جب فرمان دیا آواز آ جاتی ہے، تیرا پینا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، بتا میں تیری دعائیں کیسے قبول کروں؟ اور پھر وہ لٹا دیا جاتا ہے، اسے رد کر دیا جاتا ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہو جاتا ہے اور وہ واپس آتا ہے۔ لوگ اسے حاجی کہتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ حاجی نہیں ہوتا، لوگوں کی نظروں میں اس نے عمرہ کر لیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ آئیے بات دور چلی جائے گی، میں چند باتیں حرام جو روزی کے ذرائع ہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا دوسرا پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھائیے، من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن کہتا ہے اے پوری کائنات کے لوگوں، مسلمان بھی شامل ہے سننے میں، جب قرآن یہ کہے یا ایھا الناس، معنی بنتا ہے اے لوگوں، اس میں مسلمان بھی آگے، کافر بھی آگے، یہودی بھی آگے، عیسائی بھی آگے۔ اور جب قرآن کہے یا ایھا الذین آمنوا تو پھر قرآن خاص کر دیتا ہے ان لوگوں کو، اور وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن نے جب روزی کی بات کی ہے، کمائی کی بات کی ہے اور حلال اور حرام کی بات کی ہے، تو قرآن نے آمنوں کے ساتھ خطاب نہیں کیا، یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہے، اے پوری کائنات کے لوگوں، چاہے تمہارا عقیدہ جو بھی ہے، چاہے تم جو بھی ہو، تم نے ایک کام کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری نمازیں قبول کر لے، ہمارے سجدے قبول کر لے، تو پھر تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کون سا؟ قرآن کہتا ہے حلالا طیبا، تم نے حلال روزی کھانی۔ کون سی روزی؟ اور یہ حلال کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں، چونکہ میں مکمل تیاری کے ساتھ آتا ہوں، بغیر تیاری کے میں بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، یہ پورے قرآن میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ حلال کا لفظ پورے قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے؟ 5 مرتبہ آتا ہے۔ اور نمازیں کتنی ہیں؟ یہاں میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا کمال کی بات سمجھا دی، فرمایا کہ اللہ نے یہ لفظ بھی 5 مرتبہ ہی میرے سینے پہ نازل کیا ہے، اور نمازیں بھی 5 ہیں، اور اشارہ دے دیا ہے قبول اس کی ہوگی جس نے 5 وقت حلال کھایا پھر آگے سجدہ کیا۔ جس کی روزی حلال ہے اس کی 5 نمازیں قبول ہیں، اور جس نے ان 5 حلال کے لفظ پہ غور نہیں کیا، الفاظ پہ غور نہیں کیا، اس کی 5 نمازیں بھی برباد ہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج لمحہ فکریہ یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور ایک افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ آج لوگ صرف سننے تک معبود رکھتے ہیں، اور سنا چلے گئے جوڑیاں جھاڑ کے، کچھ بھی عمل نہ کیا۔ وہ خطیب نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے جہاں پہ بندہ جائے سکون نہ ملے، جہاں پہ بندہ جائے اور اپنے متعلق، اپنے رہن سہن کے متعلق اس مسجد کے اندر میں ہمیں کچھ بتایا نہ جائے، وہ خطیب ہمیں جو ہے قرآن کے اندر سے سیدھا رستہ نہ بتائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ بیکار ہے۔ اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر 100 کا مجمع ہو اور ایک بندہ بھی سن کے سیدھے رستے پہ آ جائے تو اللہ سنانے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے جس کا کاروبار سود کے، آج میں نے ایک جمعے کے اندر یہ بھی اشارہ کیا تھا، جو جس کا کاروبار ہوتا ہے نا، اگر اس پہ بات کی جائے وہ سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں بات کی جا رہی، لہٰذا آج کے بعد میری خطیب سے نہیں بنے گی، آج کے بعد یہ میرے لیے فارغ ہے، اسے کچھ نہیں آتا، پھر وہ چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے، گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، خطیب کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن سے وہ باتیں بتا دی ہیں کہ جو اس کے کاروبار سے تعلق رکھتی ہیں۔ تیرا کاروبار حرام ہے، تجھے قرآن کہتا ہے عقل مند تو تب تھا
بات یہ ہے خطیب بھی غلط ہو جاتا ہے. آج لوگ کیوں نہیں بولتے؟ دوستیاں بھی بہت ہیں، یارانے بھی بہت ہیں، مولویوں کے ساتھ لوگوں کی دوستیاں ہیں، اور ان لوگوں کی دوستیاں جن کے کاروبار حلال ہے ہی نہیں زیادہ تر، اور وہ نہیں بولتے. کہیں مسجد سے فارغ نہ ہو جائے اور اس فقیر کو دیکھیے کبھی فکر ہوتی نہیں، کیونکہ اس نے جب بھی ڈیوٹی دینی ہے اس کی رضا کے لیے دینی ہے. میں نے آج تک اپنے ذہن میں یہ بات آنی نہیں کی کہ میں نے نماز نہ پڑھائی مجھے فلاں بندہ کیا کہے گا جو بھی کہتا رہے اپنے منہ سے بولتا رہے. میں نے اس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. ٹائم لگتا ہے تو پڑھا دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے. کائنات کے محبوب علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے. حضور نے ارشاد فرمایا جس کی روزی کے اندر حرام کا لقمہ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. میں غلط تب ہوں جب میں بغیر حوالے کی بات کروں، بغیر حوالے کے ایسی بات چھوڑ کے چلا جاؤں. مسند احمد کی روایت اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں. نیٹ کا دور ہے، موبائل سے سرچ کیجیے حدیث. حضور نے کیا فرمایا؟ من اکل درہما، جس نے 1 روپیہ سود کا کھایا. کتنے روپے؟ بولیے. 1 روپیہ سود کا کھایا. ستۃ و ثلاثین ذریۃ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. لیکن یہاں ٹینشن کوئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کوئی پیدل خبر ہے، اخبار سے پڑھ کے آگے ہوں، کوئی ناول میں ہاتھ لگ گیا، کسی نے جھوٹا لکھ دیا ہو اور آگے چلیے. ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے. کھولیے کتاب البیوع، بیع کی اقسام کھولیے. کون کون سی بیع جائز ہے؟ تم بازار میں جاتے ہو، صبح شام جاتے ہو، دکاندار آزاد بیٹھے ہو، تمہارا کام ہے صبح شام خرید و فروخت کرنا، بیچنا، خریدنا، تو بیع کی اقسام کم از کم تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے تھی. نہیں تو کسی مفتی کے پاس آ کے تم بیع کی اقسام یاد ہی کر لیتے، پتہ چل جاتا کون سی بیع فاسد ہے، کون سی بیع جائز ہے، کون سی بیع حلال ہے، کون سی بیع حرام ہے. لیکن جو بیع میں ذکر کر رہا ہوں، اس بیع کا تعلق حرام کے ساتھ ہے، حلال کے ساتھ نہیں ہے. کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے سود کا 1 روپیہ کھایا، اور سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم ترین جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے ماں سے نکاح کر لیا ہے. کھائیے، موج کیجیے. اور مدینے کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا، کائنات کے محبوب نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا فلاں بندے کو قتل کر دیا جائے. پوچھیے علماء سے کہ ہمارا خطیب سچ کہتا ہے، اگر وہ کہیں سچ ہی کہتا ہے، انہیں کہتے تم کیوں نہیں کہتے ہو؟ ایک بندے کو قتل کر دیا جائے. حضور کیوں قتل کرنا ہے؟ فرمایا اس نے ستیلی ماں سے نکاح کر لی ہے. ستیلی ماں کو جانتے ہو آپ؟ بولیے. ستیلی ماں سے نکاح کر لی ہے. ادھر ستیلی ماں سے نکاح کے لیے آرڈر جاری ہو گئے کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، یہ زمین پہ نہیں رہ سکتا. اور ادھر جس ماں کا دودھ پیا ہو، جس کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اس کے متعلق کائنات کے محبوب فرما رہے ہیں جس نے سود کھایا اس نے سکی ماں کے ساتھ نکاح کیا. لیکن جس کا دھندا چلا ہوا ہے، جس کا کاروبار عروج پہ ہے، اس کو ان باتوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور مجھے بھی پتہ ہے جب اس طرح کے عنوانات خطیب چھیڑتا ہے نا تو کئی خلاف بھی ہو جاتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں مزہ آیا آج کے جمعے کا. اور جن کے روزی حلال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آج ہی تو سارا مزہ آیا ہے، آج پتہ چلا حلال روزی کی برکت کیا ہے. آج قرآن نے ہمیں کھول کے بتا دیا ہے کہ تم حلال کا لقمہ کھاؤ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سن لیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم حلال لقمہ کھا کے آتے ہو پھر ہاتھ اٹھاتے ہو، الدعاء هو العبادہ، تمہاری دعا بھی اللہ عبادت بنا دیتا ہے. جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے دربار میں، وہ تمہاری ہاتھ اٹھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. جب تمہاری روزی حلال کی ہے تو تمہیں حلال ہے. اور پھر آج حرام روزی کے ذرائع کتنے ہیں. اچھا ایک ایسی چیز ہے جس میں شک واقع ہو گیا. کیا جی؟ بولیے. کیا واقع ہوا؟ مثال کے طور پہ یہ مثال سمجھانے کے لیے مسجد نور کا خطیب کہے کہ قسط جائز نہیں ہے، مینار رضا کا خطیب
کہاں سے اس کا حل لینا ہے؟ کائنات کے محبوب علیہ السلام. علم دونوں طرف ہے، اس نے بھی اپنا کورس مکمل کیا ہے، اس نے بھی اپنا کورس مکمل کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے حل کہاں سے لینا ہے؟ کائنات کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحلال بین، حلال واضح ہے، الحرام بین، حرام واضح ہے، فہو مشتبہ، درمیان میں جو مشکوک رستے ہیں نا، کوئی کہے یہ جائز ہے، کوئی کہے یہ ناجائز ہے، تو فرمایا میرے نزدیک، تمہارے نبی کے نزدیک وہ بھی حرام ہے. پتہ چل گیا؟ کئیوں کے بہانے ختم کرنے کے لیے بات سنا رہا ہوں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے جائز ہے، تم کہتے ہو ناجائز ہے. میں نے حل بتا دیا ہے. مجھے کوئی دشمنی تو نہیں ہے کسی سے، صرف تیری آخرت سنوارنے کے لیے خطیب ہر جمعے پہ بولتا ہے، تیری آخرت سنوارنے کے لیے، اور مجھے تیرے ساتھ پیار ہے، اور جس کے ساتھ پیار ہے اس کا فائدہ کرتا ہے، یہ تیرا نقصان نہیں ہے. اور میرے محبوب نے فرمایا جو مشکوک رستے ہیں، کوئی کہے جائز، سعودیہ سے فتویٰ آ جائے یہ کام جائز نہیں ہے، ہمارے پاکستانی علماء کہے جائز ہے، مشکوک ہو گیا وہ کام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مشکوک رستے بھی چھوڑ دو، مشکوک کام بھی چھوڑ دو، مشکوک ذرائع بھی چھوڑ دو، کیونکہ مشکوک چیزیں تمہارے نبی کے نزدیک حرام ہیں. اس کی حدیثوں کے اندر کتنی مثالیں تم سے میں دیتا ہوں. کائنات کے محبوب جا رہے ہیں رستے میں اور بہترین کھجور پڑی ہوئی ہے رستے میں، میرے تک دیکھیے، میں کوئی فضول باتیں نہیں کر رہا، بہترین کھجور پڑی ہوئی ہے، حضور نے اٹھا لی، صحابہ کرام ساتھ موجود ہے، امت کو سمجھانے کے لیے حضور نے طریقہ کیسا خوبصورت اپنایا ہے. حضور نے ہتھیلی پہ رکھی ہے، رستے سے ملی ہے، سڑک سے ملی ہے، اور کھجور ہاتھ پہ رکھی ہے، تمر کہتے ہیں کھجور کو. پڑھیے احادیث کا مطالعہ کیجیے اور ہاتھ پہ رکھ کے اب تم سارے بول کے مجھے اس بات کا جواب دینا، کیا میرے نبی جانتے ہیں کہ یہ کھجور کس طرح کی ہے؟ بولو، بولیے، سارے بولیں. میرے محبوب جانتے ہیں کہ یہ کھجور کس طرح کی ہے، لیکن امت کو سمجھایا ہے. اب کوئی مت یہ سمجھے کہ میرے محبوب کو پتہ نہیں تھا، میرے نبی کو سارا ہی پتہ ہے. امت کو سمجھانے کے لیے الفاظ کیا کمال بولے. فرمایا میرے صحابہ، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ یہ کھجور کس طرح کی ہے، لیکن اگر میری امتی کو ایسے مل جائے رستے سے میں کوئی چیز یا کسی اور کو مل جائے، اب اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صدقے کی ہے؟ بولیے، اسے کیسے پتہ چلے گا یہ کسی سے ویسے گر گئی ہے؟ اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اور بہترین کھجور ہے، مٹی بھی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، اب اس کو کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، شک واقعہ ہو گیا ہے، تمہارا نبی اس کو نہیں کھائے گا، جس میں شک واقعہ ہو جائے وہ میرے نزدیک حلال نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بڑا کچھ ہے، ہم نے اپنی مرضی سے فلاں کو بھی دین بنا لیا، فلاں کو بھی دین بنا لیا، فلاں کو دین بنا لیا. یہ قرآن کہتا ہے میرے سینے کو کھولو تمہیں پتہ چلے دین کیا ہے. ایک حدیث پہ آپ توجہ کریں گے، بلکہ اس سے پہلے میں قرآن کی آیت پڑھوں تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے. قرآن کا یہ چوتھا پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب کن کو مخاطب کیا؟ اگر کہتے ہو اپنے آپ کو ایمان والے تو پھر تم آ گئے اس آیت میں. اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. اچھا مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے جی وہ کہتا ہے جائز ہے، تم کہتے ہو جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کی بات بھی چھوڑ دے، میری بھی چھوڑ دے، اللہ کے قرآن کی مان لے. قرآن کہتا ہے جائز نہیں ہے، قرآن کہتا ہے حرام ہے. لا تأکلوا الربا چوتھا پارہ ہے، پہلا پاؤ ہے. ترجمہ کیجئے، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھائیے. لا تأکلوا الربا، سود نہ کھائیے. دوگنا چگنا کر کے اس کو کاروبار نہ بنائیے اور اس میں داخل نہ ہو جائیے. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا برا ہے. کائنات کے
جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک بندے کو حدیثیں بھی دکھا دی جائیں، قرآن بھی دکھا دیا جائے، پھر بھی وہ کہ مولوی صاحب اپنے پاس ہی رکھو، تو سمجھ گئے نا تم، اس کو ڈر نہیں ہے، اس کو مرنا بھول گیا ہے، اس کو قبر میں اترنا بھول گیا ہے، اس کو کل لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان میں جانا بھول گیا ہے، اس نے آج مال کے حرص میں اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے کہ کہتا ہے 4 دن کی دنیا ہے، موت سے گزر جائیں گے، اور ایک حرام کا رستہ اور ہے۔ میرے پاس 8 چیزیں قرآن سے لے کے آیا ہوں، لیکن ابھی ایک بھی بیان نہیں ہوئی، چلے میں مختصر کرتا ہوں، دوسری چیز بیان کرتا ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اور آج وہ بھی عروج پہ ہے، لوگ گاڑی پہ آتے ہیں، کس پہ؟ گاڑی پہ، بیمے والے، انشورنس والے، اسٹیٹ لائف والے گاڑی پہ آتے ہیں، کہتے ہیں جی راتوں راتوں میں امیر کر دیں گے، ماہانہ 2000 روپیہ دیا کرو، 4000 دیا کرو، لو جی تمہاری نسلیں دب جائیں گی، تمہاری نسلیں کھائیں گی، بیمہ کرواؤ۔ اگر میں اتنے لوگوں میں ابھی فیصلہ کرواؤں کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتاؤ کس کس نے کروایا ہوا ہے، یہ لعنت کس کس نے اپنے گلے لگائی ہوئی ہے، آدھے سے زیادہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہوں گے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے رہنا ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں، لو جی انہوں نے کہا تھا جائز ہے، اس نے کہا ہے جائز ہے، مجھے تو سچ سچ بتا تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، سچ سچ بتا دے، فیصلہ بھی ہو جائے گا، تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ کے مثالیں لوگوں کی دیتا ہے کہ فلاں کہتا ہے جائز ہے، فلاں کہتا ہے جائز ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں کیوں جائز نہیں تھا، تابعین کے دور میں کیوں جائز نہیں تھا، تبع تابعین کے دور میں کیوں جائز نہیں تھا؟ میرے امام الانبیاء عالم الغیب ہے، میرے نبی نے کیوں نہیں فرمایا؟ کیا تم میرے نبی کے علم پہ شک کرتے ہو معاذ اللہ؟ اور قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم، 6 پارہ سورہ مائدہ، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، میرے محبوب آج کے دن میں نے سارا دین مکمل کر دیا ہے، میں نے حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، ساری نعمتیں بھی مکمل کر دی ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بولیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حضور پھر فرمایا جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، کتنے ماہ بنے؟ بولیے جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، حضور پھر فرمایا اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، پوچھئے نا آپ اپنی اپنی مسجد کے علماء سے، کیسے ہی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے اس بندے کی قسمت میں جو حلال ہے وہ لکھ دو اور دائرہ لگا دو۔ فرشتہ دائرہ لگاتا ہے، بندے کو درمیان میں بٹھاتا ہے، یہ الفاظ میرے ہیں سمجھا رہا ہوں، بندے کو درمیان میں بٹھاتا ہے، یہ دائرہ ہے، اس کے اندر رہے گا تو حلال ہی ملے گا، حلال ہی کھائے گا۔ باہر دائرے کی لائنیں کھینچ دی جاتی ہیں، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسے بتا دیا جاتا ہے ادھر جائے گا یہ بھی حرام ہے، ادھر جائے گا نکلنے کی کوشش کرے گا یہ بھی حرام ہے، ادھر جائے گا یہ بھی حرام ہے۔ یہاں لوگوں کا ایک اور بہانہ بھی چلتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں لو جی پھر جب فرشتے نے لکھ دیا تھا یہ ہماری قسمت میں تھا نا، اس کا مطلب یہ حلال ہے، کیسا فلسفہ ہے؟ تو یہ کسی نے نہیں بتایا تو اس نے 7 لائنیں کھینچ کے رستے بھی نکال دیے تھے، یہ حرام ہے، اس پہ نہ چلنا، اس کی وضاحت ہوئی، اس پہ نہ چلنا، یہ حرام کے رستے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک بیان پہ گیا، اس ڈرائیور کو میں نے بلایا کہ بھائی میں نے لمبے سفر میں جانا بیان کے لیے، تو بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلا، بات بیمے کی چل رہی، مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے کہا یار کہیں لگ جائے گی، رہنے دو، آہستہ چلاؤ، ابھی بڑا وقت ہے پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کوئی نہیں، بیمہ کروایا ہوگا، گاڑی کا بھی بیمہ ہو گیا بھائی، موٹر سائیکل کا بیمہ ہو گیا، اللہ کی قسم اب کوئی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، ورنہ میں اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ تم ہنستے ہو، مجھے رونا آتا ہے کہ لوگ میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کس طرح کا مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے کہا گاڑی کا بیمہ کروایا ہوا ہے، مل جائے گی، اور انتظار کرا قریب فرشتے تیرا بیمہ کریں گے۔ دکان کا بیمہ ہوا ہے، گاڑی کا بیمہ ہوا ہے، موٹر سائیکل کا بیمہ ہوا ہے، انسان کا بیمہ ہوا ہے، بچوں کا بیمہ ہوا ہے، اور بیمہ کروانے والے ذہن اس طرح کا بنا
تمہارے پاس فائلیں اٹھا کے آ گیا نا اور تمہیں کہتا ہے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، بچے موجیں کریں گے، سب سے پہلے وہ جو تمہارا نقصان کر رہے ہیں، سب سے پہلے تمہارا توکل اللہ کی ذات سے ہٹا رہا ہے۔ سب سے پہلے نقصان یہ کر رہا ہے، اللہ کی ذات سے تمہارا توکل ہٹا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے بچوں کے ہم خیر خواہ ہیں، تمہاری گاڑی کے ہم خیر خواہ ہیں، تمہارے گھر کے ہم خیر خواہ ہیں، ہم رکھوالے ہیں، اور نقصان ہوگا ہم بھی بھریں گے، جو کچھ بھی ہوگا ہم بھی کریں گے، بچوں کا بھی ہم سوچیں گے۔ بندہ کہتا ہے واہ میرے اتنے خیر خواہ ہیں، قرآن کہتا ہے خیر خواہ نہیں ہے، دشمن ہے۔ تجھے اللہ کے توکل سے، اللہ کی ذات کے اوپر جو تیرا بھروسہ تھا نا تھوڑا بہت روزی کے متعلق، وہ انہوں نے ہٹا دیا، یہ ذہن بنا کے ہٹا دیا، انہوں نے مکمل طور پہ تجھے ہٹا دیا ہے۔ اور قرآن کہے کہ یہ تیرے دشمن ہے، تو کہتا ہے یہ میرے دوست ہے، میری خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کو میں نے دلائل دے دے کے سمجھایا، میں نے کہا مجھے بتاؤ تو نہیں، بتاؤ صحیح ہے کس طرف سے جائز ہے، لیکن جب کوئی مفتی کے سامنے آتا ہے تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس تو پھر علم تھوڑا نہیں نہ ہوتا۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں، جنہیں علماء ربانیین کہا جائے گا، وہی تو حقیقت میں میرے وارث ہیں، جنہوں نے 10 سال لگائے ہوتے ہیں، پھر 4 سال مفتی کورس میں لگائے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ بس ایسے عہدے نہیں پورے کیے ہوتے ہیں۔ یا اس کو تمہارے ساتھ کوئی تکلیف ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اسے اپنا خیر خواہ سمجھے جو تمہیں برے راستے سے روک رہا ہے۔ اس سے قبل کہ تمہارا آخری پیغام آ جائے، اس سے قبل کہ ملک الموت آ جائے، اس سے قبل کہ تمہاری روح کو تو بوجھ لیا جائے۔ اچھا تم نے ساری زندگی اس بچوں کو حرام کھلایا ہے اور ابھی تک تم نے ارادہ منسوخ نہیں کیا، ابھی تک کھلائی جا رہی ہے، سود عروج پہ چلا گیا ہے۔ تم نے آج تک یہ کسی سے نہیں سنا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اصالِ ثواب اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، اصالِ ثواب تو ہوگا، اصالِ عذاب بھی ہوتا ہے۔ بعد میں بچوں نے تمہارے ختم میں جو کھانے رکھنے ہیں، انہوں نے گوانیوں سے تو نہیں مانگنے کہ میرے ابو کا پیسہ سود کرتا لہذا تم ادھارے دے دو، ایسا بھی ہوگا؟ بولیے، یہ اصالِ ثواب وہ مولوی بیوقوف ہے جس کو پتہ بھی ہے اور پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کو، میں ایک قبرستان میں کھڑا دعا کر رہا تھا، بندہ پیچھے مجھے گولیاں مار رہا تھا، میں اس کے لیے جنت مانگ رہا تھا، اس کے لیے حضور اسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر مانگ رہا تھا۔ بندہ مجھے کہہ رہا تھا مفتی صاحب کیا ہو گیا، زندگی ہمارے سامنے پلیت نے گزاری ہے اور تم اس کے حق میں بولی جا رہے ہو، اس کا تو ایک لقمہ حلال کا نہیں تھا اور ہمیں غصہ آ رہا ہے تمہاری دعا پہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، اس کے متعلق یہ مانگ رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اصالِ ثواب بھی ہے، اصالِ عذاب بھی ہے۔ کون سا؟ بولیے، اصالِ عذاب۔ اور پھر جب تک اولاد کو کاروبار کرتی رہتی ہے، جب تک اسے آگے بڑھاتی رہتی ہے، تب تک اس میں حرام کی برکتیں ڈلتی رہتی ہیں اور کاروبار مزید عروج پہ جا رہا ہے۔ اس کے کھاتے میں اصالِ عذاب پہنچ رہا ہے، ختم دلواؤ، چلیسواں دلواؤ، ساتہ دلواؤ، گھر والوں کو بھی پتہ ہے روزی کیسی ہے، محلے والوں کو بھی پتہ ہے، گلی والوں کو بھی پتہ ہے۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کون ایسی اولاد کو جا کے بتایا کہ تم اصالِ ثواب کر رہے ہو یا اصالِ عذاب بھیج رہے ہو؟ آئیے ہم قرآن کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں اور بات ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، حضور کے سینے اطہر جو قرآن نازل ہوگا، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي۔ اب دیکھیے نا قرآن تو کہہ رہے ہیں اور ڈر جاؤ اس آگ سے، ہمیں تو ڈر نہیں لگتا، اور ڈر جاؤ اس آگ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اگر تم حلال کھانا شروع کرو، تھوڑا کھا لو، اچھا جب لوگوں کو کہا جائے گا یار یہ کام بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، بعض آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہانہ بھی ختم کرو، لو جی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، پھر کیا کریں، کدھر جائیں؟ ملک پاکستان میں تو سارا کچھ ہی ایسا ہے۔ انہیں نبیوں کے ذرائع آمدنی کے متعلق پڑھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے رہے، تم نہیں
کا سینہ چیرو اندر سے نکالو، اللہ تمہیں دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی ایسا کام کرتے رہے کہ جو کہ طوفان کرتے، لکڑی والا کام کرتے رہے، تم نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی لکڑی کا کام کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی تجارت کرتے رہے، اور وہ اللہ کے نبی جو ساری زندگی لوہے کا کام کرتے رہے، لوہے کا کام، لکڑی کا کام، تجارت کا کام، اور تیرے اور میرے محبوب علیہ السلام تجارت کا کام بھی کرتے تھے، بکریاں بھی چرا لیتے تھے۔ تمہارا موڈ آف ہو چکا ہے، ایک حدیث سنا کے کچھ کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، اور سفر میں آپ کو پتہ ہے نا، جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ زیادہ اس حدیث کو سمجھیں گے کہ گاؤں میں جب فصلوں میں بندہ جاتا ہے نا، کھلی فصلوں میں تو چھوٹی چھوٹی پیلیں ہوتی ہیں، کھانے والی ہوتی ہیں نا، بولیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیلیں دیکھی اور وہ کھانے شروع ہو گئے، توڑ توڑ کے کھا رہے۔ کئی مکمل طور پہ جو ہے وہ سبز ہو چکی تھی وہ کھا رہے تھے، اور کئی ایسے جو مکمل تیار تھی وہ کھا رہے تھے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا جو مکمل تیار ہے وہ کھاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولتے ہیں حضور آپ نے تو ابھی چکھی بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ فرمایا میں اس وقت کھایا کرتا تھا جب میں ادھر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، یار محنت میں کیا ہے، کرو تو صحیح بات۔ اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جب بندہ حلال روزی کی طرف بڑھتا ہے، یا چھوڑ دو سارے ذہن، آج سے ہی توبہ کر لو۔ کیا فائدہ ہے جمعے کا جس کے اندر ذہن ہی نہ بدلے؟ جو خطیب ہمارے ذہنوں کو ہی نہ بدل سکے، وہ خطیب میں نہیں سے خطیب مانتا، جو اپنے خطیب اپنی عوام کو سمجھ ہی نہ سکے۔ کائنات کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جاتا ہے نا حلال روزی کے لیے، اللہ کے فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے گھر سے ہی خالص ہے، یہ جا رہے ہیں حلال روزی کے لیے، جدھر جا رہے ہیں اللہ اس میں برکت دے دے، اللہ اس میں برکت دے دے، اللہ اس کے اولاد کے لیے بہتر رزق دے دے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ذہن ایسے ماشاءاللہ پختہ ہے، انہیں کہ بہت اپنا بیمہ کروا دو، وہ آگے سے لڑتے ہیں، ان کا لڑنا بولتا ہے، یہاں لڑنا بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کی ذات سے توکل ہٹا رہے، بتاؤ نا جو ہمارے بڑے مار گئے کیا وہ بیمے کرواتے چلے گئے؟ وہ روزی کھا کے نہیں گئے۔ لوگ کہتے ہیں جدت آ گئی، یہ جدت نہیں ہے، شدت آ گئی ہے، اور شدت کی بجائے بھی یہ لعنت آ گئی ہے جو لوگوں نے گلے میں ڈال لیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے عالم کے پاک دربار میں اللہ مجھے آپ کو ساری زندگی دین مصطفیٰ پہ